تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ عز و جل حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ہم معلوم کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں ناظرین۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، ایک مریض ایسا ہے کہ اس کا گلا یہ پھولا ہوا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے، کوئی دعا ارشاد فرما دیجئے کہ پھولا ہوا گلا یہ درست ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کے گلے پھول جاتے ہیں، ٹونسلز ہو جاتے ہیں اور گرود ہو جاتے ہیں، گلٹیاں بعض اوقات نکل جاتی ہیں، تھائرائیڈ ہو جاتا ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ گلا یہ پھول جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو کسی نے سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے کہ حضور کوئی دعا، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ اب کیا وظیفہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وہ نوٹ کیجئے گا ناظرین۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پارہ 25 سورہ زخرف کی یہ آیات مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل مریض کو فائدہ حاصل ہوگا، پھولا ہوا گلا یہ درست ہو جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی کا گلے کا کوئی پرابلم ہو، بعض اوقات آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا ساتھ نہیں دیتا اور گلے میں ٹونسلز وغیرہ نکل آئے ہیں، غدود ہو چکے ہیں، گلٹیاں ہو چکی ہیں، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، گلے میں تکلیف ہے، آپ کے کھانے پینے میں، نگلنے میں، حلق سے کوئی چیز نہیں اتر رہی، تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر آپ مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ لکھ کر گلے میں ڈال دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم پھلا ہوا گلا درست ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میں علی حمزہ اتاری فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کے گردے میں پتھری ہے، کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد تنویر ہے اور میری والدہ کا نام بلقیس بیگم ہے۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک اولاد جو ہے نا نہیں ہوئی، اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ صحیح ہے، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے بڑے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ منگنی ہوئی تھی پھر ٹوٹ گئی، ان کا استخارہ کر دیں۔ والدہ کا نام ہے فوزیہ اور بڑے بھائی کا نام ہے علی رضا۔ علی رضا نام بتایا آپ نے بڑے بھائی کا، اور شادی کو بتا رہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے بڑے بھائی کا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں وظیفہ بھی اس حوالے سے بتائیں گے۔ سمیع اللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے، یہ حمزہ بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کے گردے میں پتھری ہے۔ اب اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو تو اس کا تو خیر روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ناظرین کو بتائیں گے۔ اس کا تعویذ وغیرہ بھی ہوتا ہے کوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعوت اسلامی کی جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے الحمدللہ اس کا تعویذ بھی دیا جاتا ہے۔ جو اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جائے، اس کو پینے کی بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، اس سے بہتری صحیح ہے۔ تو یہ تعویذ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر لیجئے گا اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے۔ اللہ نہ کرے اگر گردے میں پتھری ہو تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر یہ پانی پر دم کر کے والدہ کو پلائیں، یا آپ کی والدہ خود یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ گردے میں کیسی ہی پتھری کیوں نہ ہو انشاءاللہ الکریم وہ نکل جائے گی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے تنویر بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی،
حصول اولاد کے حوالے سے اس کے ماشاءاللہ میں ایک مدری بہار چلے میں آپ کو سناؤں ناظرین. پہلے تو حصول اولاد کے لیے جو ہے نا الحمدللہ عز و جل ایسے کمال کے تعویذات، ایسے ماشاءاللہ برکتیں ہیں الحمدللہ کہ شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، اور ایک نے بتایا تھا کہ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے. کافی علاج وغیرہ بھی کروایا، کافی کوششیں بھی کی. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ پاک صاحب اولاد فرما دیں ان کو. واقعی اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے 16 سال کے بعد وہ صاحب اولاد ہوئے تھے. اللہ پاک نے خوشخبری عطا فرمائی تھی. ماشاءاللہ. اس کا ایک وظیفہ بھی ہے جی روحانی علاج، ارشاد فرمائیے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم. آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی قول چلائیے. میرا نام بابر علی ہے، والدہ کا نام سلمہ بی بی ہے. اچانک ہی نا دماغ سننا ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ اور عجیب سی بے جانی کیفیت ہو جاتی. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. بابر علی نام بتایا، نوٹ فرما لیجیے. سمیع اللہ بھائی استخارہ بھی ان کا کیجیے گا. نیکسٹ کال. جنید بھائی سے عرض ہے کہ چاچو 2-3 مہینوں سے بیمار ہے. چاچو کو بخار بھی ہے، کھانسی بھی ہے، چھاتی میں بھی درد ہے، کمر میں بھی درد ہے، ٹانگ میں بھی درد ہے، اور سینے میں بلگم بھی ہے. کئی سالوں سے سانس کا بھی مسئلہ ہے. چاچو کا نام ہے طارق محمود، ان کی والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی. آپ سے عرض ہے کہ استخارہ فرما دے. صحیح ہے. طارق محمود نام بتایا. استخارہ سمیع اللہ بھائی آپ فرمائیے گا ان کا. چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک آپ کے چاچو کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. دیکھیں اب کافی امراض آپ نے چاچو کے حوالے سے بتایا کہ گلا بھی خراب ہے، سینہ بھی خراب ہے، سانس کا بھی مسئلہ ہے، سینے میں بھی انفیکشن ہے، کئی امراض آپ نے بتائے. تو ان تمام امراض کا، سینے کے امراض کے حوالے سے ایک بہترین وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں. سینے کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو تو آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. آپ کے چچا نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. وہ کیا؟ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر سینے پر دم کر لیں. الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل سینے کے جملہ امراض یہ دور ہوتی چلے جائیں گے. تا حصول شفا اس وظیفے کو پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے. یہ تو وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا. اس کا مکمل روحانی علاج بھی کروائیں. آپ اپنے چاچو کو مشورہ دیجیے گا. تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں. اس کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتی ہیں، وہ استعمال کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں سینے کے امراض کے حوالے سے دور ہو جائیں گی. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات. جی ارشاد فرمائیں. بابر علی بھائی کا استخارہ کیا گیا، تو استخارہ میں کوئی جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، نظر بد کا اشارہ آیا ہے. تو اس کے لیے یہ کہ اپنے علاقے میں آپ کے جہاں بھی دعوت اسلامی کی سٹال لگتے ہیں ان سے رابطہ کریں، اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ الکریم معاملات میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ طارق بھائی کا جو بیماریوں کا بتایا کہ بہت ساری ان کو بیماریاں ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا. ان پہ بھی کوئی نظر بد جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ ہے، اور روحانی علاج تو آپ نے ارشاد فرمائی دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ روحانی علاج اپنا پراپر یہ کروانا چاہیے. ڈاکٹری علاج بھی کروائیں. دیکھیں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری علاج بھی کرواتے رہنا چاہیے. کئی جسمانی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑ جاتا ہے. علاج میں کبھی بھی ناظرین سستی نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس لاپرواہی سے کام لیتے ہیں. چھوٹی بیماری ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی بھی بیماری آ گئی، مسئلہ ہو گیا، توجہ نہیں دیتے. اب کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی سستی لاپرواہی کی وجہ سے وہ چھوٹی سی بیماری آگے چل کر پھر بڑا وہ مسئلہ اختیار کر لیتی ہے. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے. تو وقت پر علاج یہ کرواتے رہنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے. میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین، چند ایک میسیج میں آپ کی شامل کرتا ہوں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری ایک بہن لاریب قاسمی ہے، والدہ کا نام نازیہ بی بی ہے، کافی بیمار رہتی ہیں، اس کو معدے کی تکلیف ہے اور کئی دشمن بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ کوئی عمل ہو تو ارشاد فرمائیے گا. پہلے تو دیکھیں معدہ، اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے. کھانے پینے میں عموماً بے احتیاطی کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس میں کوشش یہ کریں ناظرین کہ کھانے پینے میں احتیاط کریں، اعتدال کے ساتھ چلیں. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ الکہف کی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. آپ 3 عدد سادی چینے کی پلیٹیں لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ لکھ لیں.
ایک پلیٹ صبح، دوپہر اور ایک رات کے وقت، ان تینوں اوقات میں پانی ڈال کر پئیں، معدے کی جملہ بیماریاں الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ اچھا، دوسرا جو مسئلہ آپ نے بتایا تھا کہ دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو نماز فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھیں، نصر من اللہ و فتح قریب، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ الکریم دشمنوں کی شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری ساس کو اچانک گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا ہے، رمضان میں اعتکاف کے بعد یہ درد شروع ہوا تھا اور اب درد بڑھتا جا رہا ہے، علاج بھی کافی کروا رہے ہیں، کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا، اور یاسمین نام آپ نے بتایا ہے تو ان کے لیے دعا بھی کر دیں، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ یا غنی یو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہا کریں، یہ گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد، جسمانی درد سے نجات کا بڑا ہی شاندار یہ وظیفہ ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے حوالے سے معلوم کروانا ہے کہ بھائی کمزور ہے، ڈرتا ہے، بخار نہیں جا رہا، میڈیسن لے لے کر تھک چکے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، اور دوسرا یہ کہ تھائرائیڈ کا بھی مسئلہ ہے، اور غصہ بھی بہت آتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، چڑچڑاپن ہے، اور 2 سال شادی کو ہونے والے ہیں، اولاد بھی نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کافی آپ نے اپنے مسائل کا ذکر کیا، اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ بھائی کو بخار نہیں جا رہا، تو اگر کسی کو بخار نہیں اتر رہا ہونا تو 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں جس کو بخار نہیں جا رہا، تو 3 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بخار اتر جائے گا۔ اچھا، اسی طرح دوسرا مسئلہ جو آپ نے بتایا تھا کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو 1 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسرا جو مسئلہ آپ نے بتایا تھا کہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، گلا پھلا ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، تو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ الکریم گلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چند ایک آپ کے میسیجز بھی شامل کیے بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ جنید بھائی، میرا نام عبید رضا ہے، میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، تو اس کا کوئی علاج بھی بتا دیں اور شاہ صاحب سے دعا بھی کروا دیں۔ جی بالکل، آپ کے لیے بھی دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے قبلہ شاہ صاحب سے دعا بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں عمار بات کر رہا ہوں۔ جنید بھائی، میرا ایک مسئلہ ہے اور کافی سیریس مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ذہنی ٹینشن میں ہوں اور بعض اوقات راتوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مقدمے میں پھنس گیا ہوں اور مجھ پر کیس کر دیا گیا ہے۔ آپ پلیز مجھے کوئی ایسا عمل یا کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ میں اس سے نجات حاصل کر سکوں، اور پلیز میرے لیے اور جو مسلمان اس طرح کی معاملات میں گھرے ہوئے ہیں سب کے لیے دعا بھی فرما دیجئے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے بھی دیگر ناظرین کے لیے دعا بھی کروائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت اس حوالے سے؟ عمار بھائی پہلے تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، بڑی ٹینشن میں ہیں، راتوں کی نیندیں ان کی اڑ چکی ہیں، یہ کسی ایک مقدمے میں گھر چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مشکل آسان کر دے اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ میں ایک روحانی وظیفہ عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ کا کیس لگا ہوا ہو تو آپ یہ پڑھ کے جائیے، اور یاد رکھیے یہ وظیفہ اسی کے لیے کارآمد ہوگا کہ جو اس کا جائز حق لینے کے لیے یہ وظیفہ کرے۔ کورٹ میں حاضری ہو تو اس وقت آپ 654 مرتبہ آپ نے یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر کورٹ جانا ہے اور جج کے سامنے پیش ہونا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جو مقدمہ آپ پر ہوا ہے، جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ حق پر ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد ہوگی۔ بالکل، ماشاءاللہ، یہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر حق پر ہیں تو ہی پھر یہ وظیفہ کریں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین کہ اگر کوئی ناجائز کسی کے ساتھ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے، کسی کا حق دبا رہا ہے اور وہ اس وظیفے پر عمل کرے تو وہ از خود یہ مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جن میں حرام کام کر رہے ہیں یا کسی کی زمین ہتھیا لیا، اسی پر کیس کر لیا ہے، جی، کرائے پر مکان لے لیا ہے کسی کا، اور اب
خالی نہیں کر رہے, معاہدہ بھی تھا ان کا جی. اب جناب والا تعویذ بھی لے رہے ہیں. اب بیچارہ اس کی جو ہے وہ اس کی ٹینشن ہے کہ اس کو مکان اوپر بنانا ہے, پورا ڈیمولیشن کرنی ہے, اس کو سرٹیفکیٹ لینا ہے, ڈیمولیش کر کے بنانا ہے. اور یہاں ہی آپ سے وظیفہ لے رہا ہے جناب کہ میرے حق میں آپ دعا کریں, حالانکہ وہ 2 سال آلریڈی اس کو وقت بھی دے چکا ہے. تو جائز حق پر ہی آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی مدد ہوگی, ورنہ پھر آپ کے لیے یہ وظائف نہیں ہیں. بالکل 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 بالکل. آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا. میرا نام محمد عادل رضا ہے. میرا یہ روحانی علاج اور استخارہ والوں سے سوال یہ ہے کہ میرے ایک مسئلے کا حل چاہتا تھا. کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں ولادت کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہوں, یعنی پیدائش کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہتے ہیں پھر اس کے بعد انتقال کر جاتے ہیں, اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے, اور کوئی اس حوالے سے وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. جی انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے ابھی معلوم کرتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. پچھلے سال میری گھر والی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. کافی گائنوکالوجسٹ کو دکھایا تو مرض بڑھتا گیا, جو دوا پی کے مستاق ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہوتا گیا. سمجھ نہیں آ رہی تھی, بہت پریشانی تھی, اور حقیقت ہے کہ غم کی کیفیت مجھ پر بھی طاری تھی, گھر والوں پر بھی طاری تھی کہ کیا ہوگا. ابھی تو دوا کے باوجود بھی علاج نہیں ہو رہا, شفا نہیں ہو رہی. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے روحانی بستہ سے تعویذات عطاریہ کی ترکیب بنائی گئی, اور عادیہ عطاریہ کی ترکیب بنائی گئی الحمدللہ, کہ جس کی برکت سے ہماری مریضہ میری گھر والی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائی. الحمدللہ ابھی وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, درست ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر مرشد کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں, بالخصوص روحانی علاج شعبہ, اس کو دن دگنی رات چگنی بلکہ دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر تا دم زیست تا دم آخر اخلاص کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دینی کاموں کو بڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ مبارک. اللہ پاک مزید صحت, تندرستی, عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. مزید کالز چلائیے. محمد ابراہیم کراچی سے عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج میں جنید بھائی آپ سے دعا کی عرض ہے, اور شاہ صاحب بھی موجود ہے تو ان سے بھی دعا کی عرض ہے. خصوصی دعا فرما دیں میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, والد والدہ کے لیے, اور کل امت مسلمہ کے لیے, کہ جو پریشانیاں بھی چل رہی ہے, مہنگائی کی اور تکلیف پریشانی, جو ہر کوئی مبتلا کوئی نہ کوئی پریشانی میں, تکلیف میں, خصوصی دعا فرما دیں, اور خاص ہو سکے تو میرے لیے بھی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. ابراہیم بھائی نے بھی دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے, انہوں نے دکھیاری امت کی طرف سے بھی ایک نمائندگی کی ہے. آقا کی دکھیاری امت بڑی پریشان ہے, مہنگائی, آزمائش, تکالیف, پریشانیاں. اس سے پہلے بھی عادل بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ولادت کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہیں, ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. کوئی وظیفہ, کوئی علاج ہو تو وہ بھی ارشاد. اللہ پاک ان کی حاجت پوری کر دے. اور ان کے لیے ایک روحانی علاج میں پیش کر رہا ہوں کہ جن کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ سب بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ 61 ٹائمز یعنی 61 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں, اور اس کا مومجامہ کر لیں, تعویذ بنا لیں چمڑے یا ریگزین میں. اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکرین پر دکھائی جا رہی تھی, جب بھی لکھیں آپ تو میم اور جو 3 مقام پر آئے تھے کہ اس کے دائرے کھلے ہوئے ہیں, تو آپ نے اسی انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ 61 ٹائمز لکھ لینی ہے, تعویذ بنا لینا ہے, بازو میں یا گلے میں پہن لینا ہے. انشاءاللہ رحمان بچے زندہ رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو خوشیاں نصیب ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس وظیفے پر عمل کیجئے گا. یہ چاہے تو شوہر تعویذ تیار کر لے, بیوی بھی چاہے تو تیار کر سکتی ہے نا, شوہر کر لے, لکھ سکتا ہے, اور بیوی خود لکھ سکتی ہے اگر تو لکھ لیں. ماشاءاللہ. اچھا یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا, بعض اوقات لوگوں کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بچے جیسے انتقال کر گئے نا, اب جو واہ ویلا مچایا جاتا ہے, شور شرابہ کیا جاتا ہے, معاذ اللہ کئی تو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ کفریہ کلمات بھی اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. یہ صبر کا موقع ہوتا ہے, راضی برضا رہنے کا موقع ہوتا ہے. بلکہ جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں, چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں, کچے بچے انتقال کر جاتے ہیں, تو کل قیامت کے دن یہ اپنے والدین کے لیے شفاعت اور نجات اور بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے. ایسے موقع پر صبر اور صبر کرنا چاہیے, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. جی مزید قول چلائیے. روحانی علاج استخارہ میں یہ معلوم کرنا تھا کہ بچوں کو گرمی دانے بہت نکل رہے ہیں,
اس حوالے سے بھی کوئی علاج یا مشورہ ہو تو ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. آمین آمین. جی قبلہ سید صاحب سے معلوم کریں گے. اچھا حضرت یہ ایک میسج بھی آیا آپ کے لیے نا, انہوں نے کہا ہے کہ رکن شورا سے گزارش ہے کہ پیٹ میں گیس اور قبض کا بھی کوئی علاج ہو یا کوئی گھریلو علاج ہو تو وہ بھی ضرور بتا دیجیے گا. اچھا ایک تو یہ گرمی دانوں کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اگر بچوں کو گرمی دانے نکلتے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے, اور پیٹ کے امراض کے حوالے سے بھی کوئی علاج ارشاد فرمائیے. اچھا پہلے تو میں یہ عرض کروں گا جو بھی آپ ٹوٹکا یا حکیم علاج یا بیان کیا جاتا ہے اس میں یہ بات پہلے بیان کی جاتی ہے آخر میں کہ آپ اپنے طبیب سے ڈاکٹر سے پوچھ کر وہ عمل کریں, کیونکہ بعض کے جنید بھائی مزاج جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. صحیح. مثلاً کھجور ہے کتنا اس کے بینیفٹس ہیں, مگر بعض لوگ کھجور کھاتے ہیں ان کو چھالے ہو جاتے ہیں. شہد کتنا شفا بخش ہے, قرآن میں جس کا ذکر ہے, حدیث میں ذکر ہے جی, مگر علماء اس کی شرح میں لکھتے بھی ہیں جو حدیث ہیں. تو جس کو موافق نہیں ہے نا اس کو مزاج سے مراد یہ موافق نہیں ہے تو طبیب کے مشورے سے عمل کرنا موافق نہیں ہے. بعض لوگ شہد استعمال کرتے ہیں ان کو موافق نہیں ہوتا. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور صحت نصیب کرے. تو اپنے طبیب سے ضرور آپ اس کی اجازت لے لیں کہ وہ آپ کو سمجھتا ہے. بعض کے بلغمی مزاج ہوتے ہیں تو بعض اشیاء اس میں نہیں دی جاتی. صحیح. اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ضرور جو ہے وہ اس سے مشورہ کر لینا ہے. میں ویسے گرمی دانے جن کو ستاتے ہوں ان کے لیے ٹوٹکا عرض کر رہا ہوں کہ 11 کمپلیں جو نئی نکلی ہوئی نیم کی جو ہیں, نیم کی جو نبولی بنتی ہے اس سے پہلے اس کی چھوٹی چھوٹی پتیاں بنتی ہیں تو یہ کمپلیں کہلاتی ہیں. یہ 7 دن اور تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک نہار منہ خالی پیٹ پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے. انشاءاللہ الرحمن گرمی دانے اور پھنسیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے تو وہ انشاءاللہ الرحمن دور ہو جائیں گے. ہاں یہ عمل ذرا ہے مشکل, کڑوا ہوتا ہے, نبولی بھی کڑوی ہوتی ہے, نیم کے پتے بھی کڑوے ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن اگر آپ اس کو برداشت کر لیں گے نا تو یہ یوں آپ سمجھ لیں کہ وہ اینٹی بائیوٹک یا بہت ساری مہنگی ادویات ہیں ان سے آپ کو جو ہے نجات ملے گی اور یہ کمپلیں وہ کام کر دے گی آپ کا جو انشاءاللہ وہ دوائیاں اس سے زیادہ اثر اس کا مل جائے گا اللہ کی رحمت سے. مگر طبیب کے مشورے سے آپ نے کرنا ہے. مدت کورس کی کیا ہے, اس کی کتنے دن تک کھانی ہے, 30 دن تک اگر آپ کر لیں, یہ پہلے میں نے بتایا تھا 40 دن تک, اور اگر کم ہے 7 دن کر لیں اس پر. صحیح. اچھا یہ پیٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے معلوم کیا تھا, ایک اسلامی بھائی نے میسج کیا تھا کہ پیٹ اور گیس کا مسئلہ رہتا ہو تو کیا کیا جائے. اب دیکھیے اس میں وہی بات ہے کہ ہر شخص کو جو چیز موافق ہو. ایسے بعض لوگوں کی جو گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے اس میں کالی مرچ یہ اس کا استعمال رکھیں. اگر آپ چھڑک کر کھائیں, آپ فروٹ کے اوپر چھڑک سکتے ہیں, مختلف چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں. کالی مرچ صرف ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سالن میں ڈالنے کے لیے ہے, یہ گرم مسالہ ہے جناب. نہیں, آپ مختلف چیزوں میں سیلڈ بنتی ہے, سلاد, اس کے اوپر کالی مرچ چھڑک لیں. صحیح. یہ اس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے یہ کاسر ریاح ہے, یعنی گیس کو توڑنے والی ہے. صحیح. بعدی اشیاء کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے یہ. ماشاءاللہ. تو جو ہے اس کا استعمال رکھیں آپ انشاءاللہ الرحمن. اچھا ایک دفعہ خالی ہفتے میں کا کوئی فائدہ نہیں ہو, ایسا نہیں. اس کی آپ عادت بنا لیں. اور ایک بات اور بہت کام کی عرض کروں, بعض لوگوں کے گھر میں کالی مرچ پسی ہوتی ہے جناب, وہ 1-1.5 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پہلے پسی ہوئی ہیں. بعض چیزیں بعض اپنا اثر وقت کے ساتھ کھوتی رہتی ہیں. اب آج کل ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کالی مرچیں پڑی ہوتی ہیں. جب چاہیں آپ, وہ کٹر کہلاتا ہے, آپ اس کو اسی وقت گرینڈ کریں اور اسی وقت اس کا رزلٹ لیں, یعنی پاؤڈر کی شکل میں نکل آئے گا موٹا دانہ, تو آپ اس کو کھائیں انشاءاللہ. یہ کالی مرچ آپ کے گلے کو بھی فائدہ دے گا, کھانسی میں بھی فائدہ دے گی, گیسٹرک میں بھی آپ کو فائدہ دے گی. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے اجوائن. اچھا, اس کو بھی معمولی مقدار میں اگر آپ لے لیں طبیب کے مشورے سے, یہ گیسٹرک کا دشمن ہے اجوائن. یہ آپ کے انشاءاللہ مسئلے حل کر دے گا آپ کی گیس کا, اور جو ہے انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ آپ کو شفا مل جائے گی. ماشاءاللہ. آپ کو گھریلو علاج بھی الحمدللہ سب بتائے جا رہے ہیں, روحانی علاج تو بتائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے طبیب کے مشورے سے آپ نے یہ چیزیں استعمال کر دی ہیں. اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج کے اسٹال پر اس کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں پیٹ پر باندھنے کے. اب جیسے بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں, پیٹ خراب ہو جاتے ہیں, بچوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی, کھانا نہیں کھاتے,
بہت سارے امراض ہوتے ہیں بچوں کے بھی بڑوں کے بھی، تو اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا، اور جو گھریلو علاج آپ کو بتائے گئے، جو مشورے دیے گئے، تو یہ اپنے طبیب کے مشورے سے، ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا۔ یہ روحانی علاج کا بھی لے لیں اس کا، ان کو گرمی دانے ہو جاتے ہیں، یا رقیب پڑھ لیں آپ، بچے کو اگر گرمی دانے ہیں یا کسی کو خود ہی گرمی دانے ہو گئے، بڑا ہے وہ، تو یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر اگر خود کو ہیں تو دم کر دیں، ورنہ بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے اس نام سے شفا نصیب ہو انشاءاللہ الکریم۔ جی سمیع بھائی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی ان کی طبیعت خراب ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، تو استخارہ کے اندر کوئی عملیات، جادو جنات کا اشارہ نہیں، نظر بد کا اشارہ ہے۔ نظر بد کے لیے میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و صباہا۔ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اپنے پہ دم کریں، جس پر بھی نظر لگی ہو، نظر بد لگی ہو، تو انشاءاللہ الکریم اس کو اس سے فرق ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ وظائف بھی آپ پڑھ لیجئے گا اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ آصف عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ میری روحانی علاج میں دعاؤں کا عرض کرنی تھی۔ آج تو ماشاءاللہ سید ابراہیم شاہ صاحب کرم فرما ہیں، ان سے شاہ صاحب سے خصوصی دعاؤں کی عرض ہے کہ میرے لیے گھر بار کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ حاضری مدینے کی بھی دعا فرما دیے گا۔ ماشاءاللہ، چلیں دعا فرما دیں ان کے لیے حاضری مدینہ۔ اللہ پاک آپ کو جلدی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے ہمارے دعاؤں کے لیے اسلامی بھائی کہتے ہیں اجتماعی طور پر، تو انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی۔ جنہوں نے میسیج فیس بک اور دیگر ذرائع سے بھیجے ہیں، اللہ پاک ان سب کو عافیت صحت نصیب کرے۔ اور یہ جو اس وقت بار بار جو کالیں آ رہی ہیں، دیکھیں آپ لوگ ویسے بھی ملتے ہیں، کوئی بجلی کے بل کا رونا رو رہا ہے، کسی کو مہنگائی نے، کسی کو کرائے نے، یعنی بہت پریشانی میں جو ہے وہ امت مبتلا ہے اس وقت، خصوصاً ہمارا وطن عزیز۔ تو دعا گو ہوں اللہ پاک ان کی ان پریشانیوں کو دور کرے اور خوشحالی نصیب کرے۔ آمین آمین۔ ویسے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، ویسے تو پروگرام میں دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ تشریف لاتے ہیں نا، تو حاضری مدینہ اور عمرے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دعاؤں کے حوالے سے کال آ ہی جاتی ہے کہ شاہ صاحب سے جو ہے نا وہ حاضری مدینہ کی، جیسے ابھی یہ کال چلی تھی نا، ماشاءاللہ یہ میری سعادت ہے کہ میرا نام جب میں آتا ہوں تو مدینے کا سوال کیا جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور میں کہوں گا یہ میرے پیر و مرشد کی کرم نوازی ہے کہ جو ہے وہ ان کے صدقے ہی سے جو ہے وہ مجالس کا نظام بھی ہے، اور مجھے ذمہ داری حج و عمرہ کی بھی میرے پاس ہے۔ اس حوالے سے بھی اسلامی بھائی دیکھتے ہوں گے، کہیں ہم حج کی تربیت کر رہے ہیں، کہیں مدینے کی حاضری کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ مدینے کی بار بار مدینے شریف کی حاضری عطا۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک میرے مرشد کریم امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم فرمائے۔ مزید کال چلائیے۔ محمد منصف رضا اتاری حیدرآباد سے عرض گزار ہوں۔ آج کے سلسلے میں ماشاءاللہ رکن شورا حاجی سید محمد ابراہیم شاہ صاحب کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سید صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت کی دعا اور مکہ مدینہ کی حاضری کی دعا فرما دیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں محمد ساجد اتاری صدر سے، حضور میں باپو صاحب سے دعا کرانی ہے۔ مجھے 11 سال ہو گئے شادی کو، تو اولاد کی محرومی ہے، تو باپو صاحب سے اگر دعا کرانے مہربانی ہوگی۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ ساجد بھائی نوٹ کر لیا، آپ کا نام لکھ لیا ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد عرفان علی اتاری گڑھی یاسین سے عرض گزار ہوں۔ سید صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے، گھریلو مسائل وغیرہ حل ہو جائے، اور مکہ مدینہ کی حاضری کی دعا کی عرض ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی ایک میسیج آئے ہیں۔ ایک میسیج آیا کہ جنید علی نام ہے، کراچی سے، میری جاب نہیں لگ رہی، میرا گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور کیا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، بڑی ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں، تو روزگار مل جائے، جاب مل جائے، اور اگر کوئی بے روزگار ہو تو کیا وظیفہ پڑھے، کون سی ایسی دعا کرے، کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا. روزگار کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت فرمائیں. سورۃ الواقعہ کی تلاوت فرمائیں، اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم حلال روزگار آسان ذرائع سے میسر ہو جائے گا. مزید یہ کہ استغفار کی کثرت کریں، یہ بھی روزگار کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکات حاصل ہوں گی. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مسائل حل فرمائے. دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھیں، میسیجز بھی آئے ہیں. آخری میسیج جو میں نے یہ شامل کیا نا، میسیج پڑھ کر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. روحانی علاج کے اسٹال پر بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں. کئی بیچارے ایسے ہیں کہ روزگار نہیں ہیں، بجلی کا بل کیسے بھریں، گھر کے حالات کیسے لے کر چلیں، بچوں کی فیسیں کہاں سے پوری کریں. اس طرح کے بھی مسائل سننے کو ملتے رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایسے بھی دکھی لوگوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے میں دعا فرمائیں، اور آقا کی دکھیاری امت کے لیے سب کے لیے دعا فرما دیں. جنہوں نے حاضری مدینہ کے حوالے سے کہا ہے دعاؤں کا، ان کے لیے دعا فرما. انشاءاللہ اجتماعی دعا کرتے ہیں. میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے اسلامی بھائی مکے مدینے کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بعض مغفرت کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میں نیک بن جاؤں، نیک ماحول میں استقامت مل جائے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ورنہ عموماً جو کوئی دعا کرانے آتے ہیں نا، دعا کریں میرا روزگار چل جائے، بس میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے. تو صرف کاروبار کے لیے، صرف بیماری کے لیے جو ہے وہ اسی کے لیے ہم دعائیں کراتے نہیں. اسے بھی جائز ہے، یہ جب ایک پریشان آلے تو دعا کرائے گا، مگر مغفرت کے لیے اپنی دعا کرانا، مدینے کی حاضری کے لیے دعا کرانا، اپنے حج کے لیے دعا کرانا، یہ بھی بڑی سعادت مندوں کی بات ہے. اللہ پاک نصیب کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. یا رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. تیرے بندے مولا پریشان حال ہیں، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، غربت کے مارے ہوئے ہیں، بیماری کے مارے ہوئے ہیں، تنگ دست ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، اولاد کی بیماری کی وجہ سے، اے اللہ بے اولادی کی وجہ سے. بعض کے بچے ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں، مالک کرم کر دے، فضل کر دے، مولا بیماروں کو شفا دے دے، آمین. مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، مہنگائی کے ماروں کو، پریشان حالوں کو، بیماروں کو، قرض داروں کو، لاچاروں کو، معذوروں کو، سب پر رحمت کی نگاہ فرما. محمد زین بھائی ہیں، پریشان ہیں گھر کے معاملات کے وجہ سے، ان کی پریشانیاں دور کر دے. عمار بھائی، عبید بھائی، ابراہیم بھائی، عادل بھائی، ملوک اتاری، ثاقب صاحب، ان کے بچے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے دے. عارف بھائی ان کے جو ہیں وہ روزگار کے لیے، آصف بھائی ان کو مدینے کی حاضری عطا ہو جائے. شیر علی بھائی جو ہیں یہ بھی پریشان ہیں، اللہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. عزیز اللہ بھائی، عمران بھائی، وحید رضا، محسن، عمر اور زاہد اتاری، اللہ ان سب کے جو معاملات ہیں تو ان سے باخبر ہے مولا. سب کے کام نام جانتا ہے، پریشانیاں جانتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے اور ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے. آمین آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا